اقرا اور عدیلہ 2 بہنیں تھیں. ٹھیک ہے. ایک بہن جو ہے اس کو محلے میں جو آتا جاتا لڑکا ہے پسند آ گیا. اس کے ساتھ دونوں کی بات چیت ہو گئی, دوستی ہو گئی, اور اس کے بعد نمبر ایکسچینج ہوئے, بات چیت شروع ہو گئی. یہ 2 بہنیں, ایک بھائی ہے ان کا. اب جب دوستی ہو گئی, بات چیت شروع ہو گئی دونوں کی, تو اس نے کہا کہ میں تو شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ. اس نے کہا اچھا. دونوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھر بات کرتے ہیں. اب یہاں تک چیزیں بہت نارمل ہوتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور اس کو وہ نکاح کا نام دینا چاہتے ہیں, اس کو ایک جائز رشتہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں سوسائٹی کو ساتھ دینا چاہیے, اس میں معاشرے کو, لوگوں کو, گھر والوں کو ساتھ دینا چاہیے, اس پر غیرت کو بیچ میں نہ لانا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے, برادری سے باہر نہیں کرتے, ذات سے باہر نہیں کرتے, وہ اور چیزیں آ جاتی ہیں. اب لڑکے نے بھی اپنے گھر میں بات کی, لڑکی نے بھی اپنے گھر میں بات کی. لڑکے نے جب گھر میں بات کی تو انہوں نے کہا اوکے. لڑکی کے گھر والوں کی غیرت جاگ گئی, بھائی کی غیرت جاگ گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں, ہم تو کبھی بھی نہیں برادری سے باہر کریں گے, ہم تو گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لڑکی سے فون شون چھین لیا, اس کو پابند کر دیا کہ بھائی تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے موقع پایا, وہ بھاگ گئی. جب بھاگی, اس نے نکاح کیا, نکاح کر کے رہنے لگ گئی. اب جب اس نے نکاح کر لیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. نہ بہن کرے گی, نہ ماں کرے گی, نہ باپ کرے گا. جو بہن تھی نا, وہ رابطہ رکھتی تھی. ظاہر ہے بہن بہن کو تو نہیں چھوڑ سکتی. اب وہ چھپ چھپ کر نہ بات کرتی تھی, اور وہ ادھر کی باتیں ادھر بتاتی تھی کہ آج گھر میں تمہارے بارے میں یہ بات ہوئی, آج یہ ہوئی. اور بہن دوسرا کردار یہ ادا کر رہی تھی کہ گھر والوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے اس نے شادی کی ہے, کوئی بہت بڑا تو گناہ نہیں کر دیا, نکاح کیا ہے, وہ بہتر تھا کہ کوئی غلط کاری کرتی یا کچھ اور کرتی. اب ایک عرصہ گزر گیا, 6 مہینے 7 ماہ گزر گئے, وہ گراؤنڈ سیٹ کر رہی ہے کہ میری بہن کا گھر میں واپس آنا جانا شروع ہو جائے. ایک دن ایسی فون پر بات کرتے کرتے ماں کو فون پکڑا دیتی ہے کہ امی یہ بات کریں. اب ماں تو ظاہر ہے ہر وقت یاد کرتی ہے اپنی بیٹی کو کہ ہائے میری بیٹی تھی, ہائے میری بیٹی چلی گئی, میں اس سے ملی نہیں, میں اسے بات نہیں کر سکتی. اس کی ماں سے بات کرواتی ہے, دونوں ماں بیٹیاں فون پر بات کر کے روتی ہیں, اپنا دکھ ہلکا کرتی ہیں. اور ماں اس کو کہتی ہے کہ مطلب صلح ہو گئی دونوں کی, ماں اور بیٹی کی صلح ہو گئی. لیکن ماں اس کو کہتی ہے تو نے ادھر آنا نہیں ہے, یہ تجھے مار دیں گے, تو نے ادھر نہیں آنا, میں تیرے ساتھ رابطہ رکھوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ماں بیٹی کا رابطہ شروع ہوا, پھر 2-3 مہینے گزرے. جو چھوٹی بہن تھی اس نے اپنا کردار ادا کیا, اس نے بات کرتے کرتے اپنے باپ کو کہا کہ ابا اس سے غلطی ہو گئی, اس نے نکاح کر لیا, لیکن ہے تو آپ کا خون, ہے تو آپ کی بیٹی, تو آپ ابا اس کو معاف کر دیں, آپ اس کا گھر میں شروع کریں آنا جانا, وہ میری بہن ہے, مجھے یاد آتی ہے. ایک دن ایسے اس نے بات کرتے کرتے ابا کو فون دے دیا, ابا آپ اپنی بیٹی سے بات کریں. ابا نے پہلے تو ذرا ظاہر روب دار شخصیت ہوتے ہیں باپ ہمارے, انہوں نے اپنا روب دکھایا, انہوں نے کہا کہ تو ساڈی عزت دا جنازہ کر دیتا, یہ کر دیتا. اس نے کہا ابا مجھے معاف کر دے, لیکن میرا آپ لوگوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, مجھے آپ بہت یاد آتے. تو ابا نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. ابا نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, میری تو اولاد ہے نا. ابا نے بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو گھر میں آنے کی اجازت دی تھی. پیچھے رہ گیا تھا ایک بھائی جس کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی, جس کے ساتھ اس کی صلح نہیں ہوئی تھی, جس کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہوا تھا ابھی تک. شوہر آتا ہے, بیوی کو گھر کے باہر چھوڑتا ہے, حاملہ تھی یہ خاتون, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑتے اس کو کہتی ہے کہ آپ اندر نہیں آئیں گے. وہ کہتا ہے تم بڑے عرصے بعد آئی ہو, تم جاؤ پہلے چیزوں کو دیکھو, سب کچھ اوکے ہے, تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ ٹھیک طریقے سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, 1-2 دفعہ تم جاؤ, اس کے بعد میں بھی آنا جانا شروع کر دوں گا. اب بات بالکل ٹھیک تھی. اس نے کہا کہ تم پہلے خود تو دیکھو تمہیں اتنے عرصے بعد کس طرح سے ملتے ہیں. وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے. گھر کے اندر جاتی ہے, اماں کو گلے لگاتی ہے, ابا کو گلے لگاتی ہے, روتی ہے, بھاگی ہوئی جا رہی ہے بھائی کے پاس, بھائی کو ملتی ہوں. جیسے بھائی کے گھر کمرے کے دروازے پر پہنچی ہے, بھائی نے سیدھا پسٹل نکالا, گولی بہن کو, کوئی سلام نہیں, کوئی دعا نہیں, کچھ نہیں, سیدھا گولی. گولی کی بات سنی, بہن تو وہاں پہ گر گئی. دوسری بہن عدیلہ وہاں پر پہنچتی ہے, دوسری بہن کو بھی گولی, دوسری کو بھی مار دیا, پہلی کو بھی مار دیا. لوگ اکٹھے ہو گئے علاقے میں, ظاہر ہے یہ گولیاں چل گئی, 2 بہنیں زمین پر ڈھیر, اللہ کو پیاری ہو گئی. ماں باپ, پولیس 15 پہ کوئی علاقے والا کال کرتا ہے, آ جاتی ہے. اس کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے. پولیس اب اس سے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی کیوں مارا, کیا وجہ تھی. اب یہ پولیس کو کہتا ہے میری بہن نے بھاگ کر شادی کی, پسند کی شادی کی تھی. میں جب باہر نکلتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے لعنت ہے تیرے پر, او ویکھو بغیرت پرا, ایندی بہن نے نس کے شادی کی تھی. کہتا ہے میں جہاں پر باروب طریقے سے پھرتا تھا وہاں پر میری بہن نے میری عزت کو خراب کر دیا. لوگ مجھے دیکھ کر مونچھوں کو, وہ کیا لڑکے ہاں وہ کرتے تھے, اور مجھے اس کے بعد زج کرتے تھے, مجھے ٹونٹ کرتے تھے, طنز کرتے تھے کہ بغیرت ہوں, اور میں اس چیز کو برداشت نہیں
کر سکتا تھا. اس کے بعد میری بہن کی اس آدمی کے ساتھ جس سے اس نے شادی کی ویڈیوز تھی. ٹھیک ہے. لوگ مجھے کہتے تھے کہ تیری بہن کی ویڈیوز فلانے کے فون میں, فلانے کے فون میں, فلانے کے فون میں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے مجھے تو یہ زہر لگنے لگ گئی تھی. تو میں نے تو اس کو مارنا ہی تھا. انہوں نے کہا تم نے اس کو تو مارنا ہی تھا, چھوٹی کو کیوں مارا؟ اس نے کہا بڑی نے یہ کام کیا, چھوٹی اس کی طرفداری کرتی تھی, چھوٹی نے واپس اس کو گھر میں انٹری دلوائی تو چھوٹی کو بھی مار دیا. کل کو چھوٹی نے بھی تو یہی کرنا تھا, جس وجہ سے میں نے چھوٹی کو بھی مار دیا. پولیس کہتی ہے کون سی ویڈیوز ہیں, کس کے موبائل میں ہیں؟ کسی کے موبائل سے کوئی بھی ایسی چیز پولیس کے ہاتھ نہیں آئی کہ اس خاتون کی کوئی ویڈیو. اس نے نکاح کیا, وہ اپنا گھر بسا رہی تھی, حاملہ تھی, ماں باپ سے ملنے کے لیے آئی, 7 مہینے سال بعد ملنے کے لیے آ گئی. بھائی نے اس ٹائم تک, اب اس میں کیا کردار تھا معاشرے کا؟ گھر خراب کرنے میں میاں بیوی سے زیادہ ہاتھ رشتہ داروں کا اور معاشرے والوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ تو اپنی کسی وجہ سے کریں گے. میں نے آپ کے ساتھ کوئی بات ڈسکس کر لی کہ بھائی میرا یہ معاملہ ہے, آپ بجائے مجھے اچھا مشورہ دینے کہ آپ مجھے اور اکسو, ہاں وہ ایک کے ساتھ نہیں, اس کے تو اور بھی 10 اور کے ساتھ ہیں, تو پھر آپ میرے تو بھائی نہ بنے نا. تو پھر اس لیے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس چیز میں کہ گھر نہ بسنے دینا, کسی کو اکسانا, کسی کو اس چیز کی طرف لانا کہ مار دے, انہیں تو تیری ناک کی وڈا چھڑی, انہیں تو تیری عزت دا جنازہ کر دیتا. تو وہ اکسا کے پھر بندے کو اس سٹیج پر لے آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے اپنی تو زندگی برباد ہوگی, اس کی کر کے کرتا ہوں. تو معاشرے کا ہاتھ ہے اس میں. اچھا ایسا بھی پاسبل ہے مے بی اس کا افیئر نہ ہو کسی سے؟ دیکھو میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ جو بیرون ملک شوہر چلے جاتے ہیں, پھر اگر رہنا ہی بیرون ملک ہے, بیویوں کو چھوڑنا ہی یہاں پر ہے, تو پھر حوصلے بڑے کریں, پھر اپنے دل بڑے کریں, پھر اس چیز کو مانیں کہ بھائی ہماری بیوی اگر اکیلی ہے تو وہ مضبوط ہے. پھر شک بھی کرنے ہیں, پھر پیسہ بھی کمانا ہے, پھر باہر بھی رہنا ہے, اور پھر بیوی کے اوپر الزامات بھی لگانے ہیں, پھر لوگوں کی باتیں بھی سننی ہیں, اور پھر واپس آ کے بیوی کو مار بھی دینا ہے. تو پھر سارا کچھ تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. ایک خاتون اگر یہاں پر موجود ہے اور آپ 4-4 5-5 سال 10-10 سال 20-20 سال باہر رہ رہے ہو, اور آپ سال بعد اپنی بیوی سے آ کر مل رہے ہو, اور آپ یہ امید رکھ رہے ہو کہ 1 سال جو ہے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو عمریں گزار دیتی ہیں, نو ڈاؤٹ وہ عمریں گزار دیتی ہیں اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر, بہت ساری خواتین ایسی. لیکن پھر آپ لوگ بھی اپنے حوصلے بڑے کرو نا, پھر آپ لوگ بھی اپنے دل بڑے کرو, اور مانو اس چیز کو کہ ہاں بھی ہماری بیوی وہاں پر موجود ہے تو ہماری ہے. پھر لوگوں کی باتیں نہ سنو نا, اگر لوگوں کی باتیں سننی ہے تو بیوی کے پاس آ کے رہو, یا بیوی کو اپنے پاس بلا لو.